اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، فمات، وہ فوت ہو گیا، فہو شہید، او قتل، یا وہ مارا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اور قرآن مجید نے 4 درجے بتائے ہیں، انعام یافتہ گروہ کے 4 درجے بتائے ہیں، اور سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں ان کا تذکرہ کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، پس یہی لوگ ہیں ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ من النبیین، پہلا درجہ انبیاء کا، صاف ظاہر ہے انبیاء پر اللہ تبارک و تعالی براہ راست اپنا حکم نازل کرتا ہے، انبیاء کو اپنی خاص معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست ان کا تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے صدیقین کا، تیسرا درجہ ہے شہداء کا، چوتھا درجہ ہے صالحین کا، جو ان تینوں کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اب جو حدیث پڑھی ہے وہ ایک دفعہ پھر سن لیں۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، آپ دین کی خاطر نکلے، نماز کی خاطر نکلے، یا مغرب کی نماز تھی تو درس کی نیت سے نکلے، آپ اللہ کے راستے میں، اس حالت میں موت آ گئی تو شہادت ہے۔ ویسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ بھی جان مال قربان، اولاد قربان، اور اللہ کی دین اور عطا پر بھی سب کچھ قربان۔ اللہ نے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اس امت کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو مخفی اور پوشیدہ نہیں رہنے دیا۔ شہادت کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ علامہ مسعود الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے۔ 2 باتیں اس حوالے سے کرنی ہے۔ ایک تو ان کی شہادت کی وجہ میرے ذہن میں تو یہی آئی ہے، انہوں نے ساری زندگی صحابہ کی دفاع میں گزار دی، ساری زندگی صحابہ کرام کا نام کو اجاگر کرتے رہے اور صحابہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ اللہ نے انہیں قبول کیا اور ان کو شہادت کے درجے پر فیض کیا، یہ شہادت کی اصل وجہ ہے۔ اوپر سے قبولیت کا اعلان ہوا اور انہیں شہادت نصیب ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ سنیے، اگر آپ توجہ کریں گے تو پھر بات یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اگر توجہ نہیں ہوگی تو پھر یہ علامہ مسعود الرحمن صاحب کی شہید کی باتیں ہوں گی، اور ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے۔ کسی نے کہا اما عائشہ کے دوپٹے کی وجہ سے شہید ہوئے، کسی نے کہا دفاع صحابہ میں شہید ہوئے، کسی نے کہا اپنے اپنے انداز سے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اللہ کی توحید کی وجہ سے شہید ہوئے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وجہ سے شہید ہوئے۔ کیوں؟ اگر صحابہ کو بیچ میں ہٹا لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیسے کچھ لیں گے؟ قرآن ملا ہمیں کس کے ذریعے؟ صحابہ کے ذریعے۔ قرآن ہمیں ملا کس کے ذریعے؟ اللہ کی توحید ہمیں ملی کس کے ذریعے؟ دین ملا ہمیں کس کے ذریعے؟ دین ملا ہمیں کن کی وجہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ملا کس کی وجہ سے؟ ہاں جی، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائٹ یا ہاف وائٹ کپڑے استعمال کرتے تھے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے، ان عنوانات پہ صلح کی ہے، ان عنوانات سے ناراضگی کی ہے۔ یہ ساری ہمیں چیزیں پہنچی ہیں تو کس کے ذریعے سے؟ اور الحمدللہ ہر ادارے کے لوگ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو اپنے شہداء نشان حیدر والوں کو بھی سلام کرتا ہوں۔
اور سب سے پہلے شہید آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل ہوئے. کون سے بیٹے؟ حابیل. اور یہ شہادت کا درجہ چلتا چلا آیا. تو آپ اگر میں اور آپ اس پیغام سے ایک چیز اگر اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہوں اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے جائیں. دفتر میں جانا ہے، جمعے والا دن عجیب دن ہے. اللہ کہتے ہیں قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ لو تو اللہ کے فضل کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو. یہ اللہ کا حکم ہے، روزی تلاش کرنا. آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. آپ اپنی تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. تو انشاءاللہ اگر اس نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ موت جہاں بھی آئے گی، جس حالت میں بھی آئے گی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شہداء کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ملک کو امن، اسلام، ایمان کا گہوارہ بنائے. آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرمائے.